الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم وفی القرآن المجید یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان دین، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں اور میرے مستقبل کے اسلامی سپاہیوں، میرے پیارے بچوں، اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، قابل احترام خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن جس میں ہم ہمارے تمام کاروبار چھوڑ کر، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر ایک خاص وقت اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ چاہے ہم کتنا بھی اپنے زندگی کے کاروبار کے اندر ملوث ہو، بزی ہو، پھر بھی ہم خاص وقت جمعہ کے نماز کے لیے نکالتے ہیں اور آ کر جمعہ کے خطبات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ ان جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں ان کو غور سے سننے اور اس پر عمل کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے کے ذریعے ایک اہم عنوان کی طرف آپ کو ترجیح دلانے کی کوشش کروں گا۔ انسانیت اور اخلاق کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کو ہیومینٹی اینڈ مورالٹی کہا جاتا ہے، مانوتا نیتکتا۔ دیکھنے میں تو دو الفاظ بہت چھوٹے دکھتے ہیں، لیکن پوری جان اسی کے اندر ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کی کامیابی، انسان کی سکون، تمام چیزیں اسی کے اندر رکھی گئی ہیں۔ انسان اسی لیے کہلاتا ہے کہ وہ اس کے اندر انسانیت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ ایک جسم کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اور انسانیت کے ساتھ ساتھ اس کی انسانیت اس کے اندر اخلاق کو پیدا کرے، اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کو پیدا کرے، اس تمیز کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنی زندگی کو گزارے۔ اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے خود کی زندگی کو بھی فائدہ پہنچائے اور خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر آج کا اس عنوان کو کیوں رکھا گیا ہے، اس عنوان پہ خطبہ کیوں دیا جا رہا ہے، اس پر اگر آپ غور و سماعت فرمانے کی کوشش کریں تو آپ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، سماج کو دیکھتے ہیں، دیش کے حالات کو دیکھتے ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ انسان نے دنیا کے اندر ٹیکنالوجیکلی بہت ترقی اس نے کر لی، بہت ٹیکنالوجی اس کے پاس آ گئی۔ 7 سمندر پار جو ہے اس سے بھی یہاں اپنے گھر میں بیڈ پہ بیٹھ کر یہ بات کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، بہت آسانیاں آ گئی ہیں۔ اور انسان کے بدلے میں انسان نے روبو کو بھی لا کر ٹھہرا کر دیا ہے کہ وہ بہت سے انسانوں کے کام خود ایک روبو، ایک مشین کرنے لگا ہے۔ یہ آسانیاں اور یہ ترقی اور یہ دوڑ دھوپ، یہ دنیا کی دلچسپی میں انسان بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے زندگی کا۔ اگر دوسرے حصے پر دیکھا جائے تو انسان اخلاقی پلیٹ فارم پہ بہت گرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ انسان کے اندر انسانیت ختم ہوتے جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو مورل ویلیوز کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں، وہ گرتے جا رہے ہیں۔ کسی مفکر نے، کسی اسکالر نے صحیح کہا کہ انسان نے بخوبی آسمان کے اندر ایک پرندے کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا، انسان نے مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ لیا، لیکن انسان آج تک اس زمین پر ایک انسان کی طرح جینا نہیں سیکھا۔ یہ بڑی سچی بات ہے۔ انسان نے آج تک بات کرنا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں سیکھا۔ بات کرتا ہے تو کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کسی کو پریشان کرتا ہے۔
اور جو اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کرنے کی بات کرتے ہیں، جو عابد اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں، ان کی حالت بھی ایسی ہے کہ وہ تو خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے دوسروں کی زندگیوں کو دوزخ بنا دیتے ہیں اور آ کر نماز کے سجدوں کے اندر جنت کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان، کوئی دوسرا بھائی محفوظ نہ ہو۔ اپنی زبان سے، اپنے کاموں سے، اپنے ہاتھوں پیروں سے اگر مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی دوسرے انسان کو تکلیف دیتا ہے تو اسلام کی نظر میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر آج دیکھیں تو مذہب کے نام پر، طبقے کے نام پر اور ایریاز کے نام پر، زبان کے نام پر انسان ایک دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ ہم عام انسانوں کا ایک انالیسس کریں گے، ہر کوئی چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کی چیزوں پر بھی ہم یہ کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، اس کو کھانا ہوگا، اس کو نہیں کھانا ہوگا، زبردستی ایک دوسرے کے اوپر ظلم انسان آج کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ آج عریانت بڑھتے چلے جا رہی ہے، دھوکہ بازی بڑھتے چلے جا رہی ہے، زنا عام ہوتے جا رہا ہے، بے حیائی پھیلتے جا رہی ہے، انسان کے اندر تمام طرح کی برائیاں پھیلتے جا رہی ہیں، اور انسان کے جان کی کوئی قیمت، اہمیت، عزت ہی آج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ انسان جو اپنے گھروں کے اندر پالتو جانور جو پالتے ہیں، کتے بلیوں کو جو پالتے ہیں، اس کی جو قدر ان کے نظر میں ہے، اور وہ اس طرح کی قدر، اس طرح کی عزت دوسرے انسانوں کے ضمن میں، اس کے دل میں نہیں ہے۔ جو پالتو جانوروں کو جو عزت دیتا ہے، اس کے جان کی جو حفاظت کرتا ہے، دوسرے بھائیوں کی حفاظت اس طرح یہ نہیں کرتا، اتنی قیمت بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس انسانیت اور اخلاق کی پستی کی وجوہات کیا ہے، وجہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اصل انسان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے اندر تمیز رکھتا ہے۔ اللہ نے اچھائی اور برائی کے اندر تمیز، وچکشنا جنم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو انسان کے اندر رکھ دی گئی، اس کے اندر اخلاق عطا کیے ہیں، اس لیے اشرف المخلوقات بنایا گیا اخلاق کی بنیاد پر۔ اور اخلاق جو ہے، موریلٹی جو ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ جب سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو شرم کیا ہے، حیا کیا ہے، اچھائی برائی کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ انسان جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، دنیا میں ملوث ہوتا جا رہا ہے، ان اخلاق کو پس پشت ڈال رہا ہے، اس کو پیچھے ڈال رہا ہے۔ اور تمام اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اس نے ایک ماں باپ سے ان تمام انسانوں کو وجود میں لایا، پیدا کیا، اس بات کو یہ بھول رہا ہے۔ اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ یہ اصل یونیورسل میسج ہے جو اسلام دنیا کے لوگوں کو دیتا ہے کہ ہمارا معبود صرف ایک ہی ہے، ہمیں اسی کی عبادت و پرستش کرنی ہے، اور ہم سب ایک ہی ماں باپ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، وہ ہمارے اصل ماں باپ ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارا خونی رشتہ ہے، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ انسانوں کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ کو ماننے والے صرف اللہ کی نظر میں اللہ کے بندے نہیں ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ تو سبھی کے لیے اللہ ہے۔ آج الیکشنز ہوتے ہیں، کوئی کسی پارٹی کو ووٹ ڈالتا ہے یا کوئی ووٹ نہیں ڈالتا، لیکن ایک میجارٹی ووٹ کے ساتھ اگر کوئی انسان لیڈر بن جاتا ہے، ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے، یا دیش کا پرائم منسٹر بنتا ہے، تو وہ سبھی کے لیے پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ یہ تو خدا ہے جس نے ہماری زندگی دی، ہمیں پیدا کیا، چاہے ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ہر انسان کا رب ہے، ہر انسان کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ تو یہ ذہن میں نہ رہنے کی وجہ سے، اور جو نعمتیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے دے کر انسان کو بھیجی ہے، اس کے بارے میں علم نہ رہنے کی وجہ سے، اور اس کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس کل کے دن ہمیں جا کر جواب دینا ہوگا۔ یہ آخرت کا احساس، مر کے پھر زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، پھر زندگی کے اندر اللہ کے ہاں ہمیں جواب رہا ہے، ہم جواب دینا ہے، یہ احساس نہ رہنے کی وجہ سے آج انسان کے اندر انسانیت ختم ہوتے جا رہی ہے۔ آج انسان کے اندر اخلاق ختم ہوتے جا رہے ہیں، بیہیویئر اس کا ٹھیک نہیں ہے، برا، میں جینا چاہتا ہوں، اٹس مائی لائف، یہ میری لائف ہے، میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ میری لائف نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔
اللہ کی بھیک ہے کہ ہم رات میں سوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا نام لے کر سو رہا ہوں، بس موت میں جا رہا ہوں، پھر صبح ہمیں زندگی اللہ دیتا ہے، صحت دیتا ہے، طاقت کے ساتھ، پھر ہوشیاری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اٹھاتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، زندگی کو لذتوں کو اٹھاتے ہیں، تو یہ اللہ کی دین ہے، بغیر اس کے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ تمام میری زندگی ہے، اس کو میں اپنی مرضی موافق خرچ کر سکتا ہوں؟ کوئی اور کہہ سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے جسم سے ملا کر جو کچھ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر ہمیں دیا گیا ہے، تو سب کچھ اللہ کا عطا کیا، اللہ کا دیا ہے، دے سکتا ہے تو وہ واپس لے بھی سکتا ہے، اتنا یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی اس نے دی ہے تو موت بھی ہو ہمیں دے گا، اس کا حساب بھی لے گا۔ یہ احساس ہمارے اندر نہ رہنے کی وجہ سے آج انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے، جانور بن کے انسان جی رہا ہے۔ جس کے بعد طاقت ہے، قوت ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، وہ اپنے پیسے، عہدے کے، طاقت کے بلبوتے پر دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے اندر احساس نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، شرک کے بعد کسی اور چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو وہ زمین پر ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور ہم ہیں کہ فساد کرتے جا رہے ہیں، ان طاقت کو، ان صلاحیتوں کا برا استعمال ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اور انسانیت کیا ہے اگر اس کے اوپر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو انسان کو سوچنے کی، حق اور باطل کی تمیز کے بنا پر ہی تمام مخلوقات پر ترجیح دی گئی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ اور انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں محبت ہو، آپس میں رحم ہو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کو معاف کرے، بڑھنے والے کو آگے بڑھائیں، نیکی میں سبقت لے جائیں، برائی سے لوگوں کو روکے، برائی ہوتی ہے تو اس کو کنڈم کرے۔ یہ تمام چیزیں انسانیت کے اندر آتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اگر ہم سماج کے اندر جو فساد ہوتے ہیں، جو لڑائی ہوتے ہیں، اس سے ہم دور رہیں، یہ تمام چیزیں اسی کے اندر آتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے۔ دیکھتے ہیں نا، اتنا رحم بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ایک ایسا انسان ہے، انسان کے اندر رحم کو دیکھتے ہیں، انسان کے اندر کرونا کو دیکھتے ہیں۔ یہ اگر انسان کے اندر ختم ہو جائے تو پھر وہ انسان باقی نہیں رہتا، اس کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے۔ اور اخلاقیت کیا ہے، مورل ویلیوز کیا ہے، اس کے اوپر ہم غور کریں گے تو بتایا جاتا ہے کہ برائیوں سے نفرت کریں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہم جمعہ کے دن ٹوپی پہنے یا نماز کے لیے جبہ ڈالیں، اس کو صرف دکھاوی جو چوز پہ میں اور آپ پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اس کو اخلاق نہیں ہے۔ ہمارے بیہیویئر میں ہم کیا بات کرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے رشتے نبھاتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات، لین دین کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں یا نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاق ہے یا نہیں ہے۔ بول دیتے نا بھائی کیسا انسان ہے، بھائی بات کرنا بھی نہیں آتا، بولتے نہیں بولتے، بات کرنا بھی نہیں آتا جی، ان کو منہ چھوڑے تو گالیاں دیتے، جھوٹ بولتے نہیں تو فلاں بولتے، یہ تمام چیزیں بہت سے لوگوں کے بارے ہم پیچھے پیچھے کیا کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں برا بات کرتے رہتے ہیں۔ تو برائیوں سے نفرت کرنا یہ اخلاق ہے، اچھائیوں کو فروغ دینا، بڑھانا یہ اخلاق ہے، اور اس کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا یہ اخلاق ہے، یہ بڑی اخلاق ہے۔ اللہ نے جو کوڈ آف لائف دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ طریقہ بتایا ہے، وہ اس کے مطابق ہم گزارے۔ وہ کہاں ملتا ہے ہمیں؟ کوئی نیوز پیپر میں ملے گا، کوئی ٹی وی کے اندر ملے گا؟ اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا، کہاں ملے گا؟ وہ کون سی کتاب میں ملے گا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے اندر انسانیت بھی آ جاتی ہے، ہمارے اندر اخلاقیت بھی، مورل ویلیوز بھی آ جاتے ہیں۔ اور آپس میں میل جول، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی، آپس میں مل جل کے رہنا، اخلاق، ہر ایک کے حقوق کی ادائی، اندر حقلن نیرویر چڑم، ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ تمام چیزیں، سماج کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو دور کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاق کے اندر آتے ہیں۔ آپ کا مورل ویلیو، آپ کا اخلاق آپ کو برائی کو دیکھتے ہوئے آپ کو بٹھا کر نہیں رکھے گا، آپ کو اٹھ کھڑائے گا، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کے اندر اخلاق ہے تو سماج کے اندر آپ کے سامنے اچھائی ہو رہی ہے تو آپ دیکھتے تماشا نہیں بیٹھیں گے، آپ بھی جائیں گے، آپ کا کنٹریبیوشن، آپ کا رول اس کے اندر پلے کریں گے، یہ اخلاق ہے۔ اور انسانی اور اخلاقیت کے ساتھ خوبصورت سماج کا قیام بنتا ہے۔ انسانیت ہمارے اندر ہے، ہم ٹھیک ہیں تو ہمارا گھر بھی ٹھیک ہوگا، اگر ہمارا گھر ٹھیک ہے تو ہمارا جو اڑوس پڑوس ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا، اڑوس پڑوس ٹھیک ہے تو سماج بھی ٹھیک رہے گا، دیش بھی ٹھیک رہے گا، اور پوری دنیا کے اندر امان آ سکتا ہے۔ چائنیز اسکالر نے، کسی نے کہا کہ کسی انسان کے اندر اچھائی ہے تو اس کے اندر سمجھو خوبصورت اخلاق ہے، اس کے اخلاق کے اندر خوبصورتی آ گئی۔
अच्छाई के जरिए से, दिल के अंदर अच्छाई होना चाहिए पहले, तो उसके अखलाक के अंदर खूबसूरती आती है। अगर अखलाक के अंदर खूबसूरती आ जाए तो घर के अंदर चैन और सुकून आ जाता है, और किसी घर के अंदर चैन और सुकून आ जाए तो फिर देश के अंदर एक सिस्टम आ जाता है, और किसी देश के अंदर सिस्टम आ जाए, किसी देश के अंदर अदल आ जाए तो पूरे दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाता है। कौन कहता है? गैर मुस्लिम एक स्कॉलर कहता है कि दिल के अंदर अच्छाई हो, यानी इंसानियत हो, अखलाक हो, तो समाज के अंदर एक चेंज आता है। इसी बात को तो इस्लाम पहले से कहता है। जब से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था उसी वक्त से इस्लाम इंसानियत को सिखाता है, अखलाक को सिखाता है। इस पर हमें गौर करना चाहिए। अगर आज समाज के अंदर देखिए, अगर इन चीज़ों को गौर नहीं करने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने से हम लोग क्या है, परेशान हैं, दो चार हैं। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा जो अल्लाह ने बताया उसको छोड़कर हमारी मर्जी मुवाफिक ज़िंदगी गुजारने से आज कौन परेशान है? नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह तो परेशान नहीं है, खुद इंसान परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस, बहुत टेंशन आ जाता है मुझे, हाइपर टेंशन आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता? इंसान काला जाको गोरा होता गया, प्रेशर आ गया तो, हाई बीपी आ गया तो, हार्ट अटैक सा को चले जाते हैं, कई गोलियां डाल लेना पड़ता है, शुगर आ जाता है, इस तमाम चीज़ें, और जाको साइकोलॉजिकल डिजार्डर्स बहुत आ जाते हैं, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। 2017 के अंदर एक रिसर्च किया गया, एक सर्वे किया गया, तो उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के, हमारे देश के आबादी के अंदर 14%, 14% लोग साइकोलॉजिकल डिजार्डर से परेशान है। మానసిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. ఎంత శాతం అండి? 14%. 140 కోట్లలో 14% అంటే మాటల విషయం కాదండి, మానసిక వ్యాధులతో పడు. ఇది 2017ది, 2017 का ये स्टेटस है। लेकिन फिर अब लेटेस्ट इसको देखा जाए तो उसके अंदर 25 से लेकर 30% बढ़ोतरी हो गई, और बढ़ गए ये प्रॉब्लम्स। ये किसकी वजह से? इंसान कहता है कि मेरे जिंदगी का तरीका सही है, मेरा सिस्टम सही है, मेरा गवर्नेंस सही है, मेरी होशियारी बहुत है, मेरी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो फिर ये बीमारियां कितने क्यों बढ़ रहे हैं? इंसान क्यों परेशान हो रहा है? इंसान क्यों सुसाइड कर रहा है? इंसान क्यों कत्ल आम कर रहा है? इंसान क्यों बुराइयों का एडिक्शन के लिए वो अपने आप को तैयार करा, क्यों एडिक्ट हो रहा है? पीने वाला कहता है कि गम को भुलाने के लिए, तकलीफ बहुत है, उस तकलीफ को भुलाने के लिए, बहुत से तकलीफ में मैंने झेले। किसको कौन तकलीफ दे रहा है? इंसान को इंसान तकलीफ दे रहा है ना। इंसान कहता है ड्रग्स क्यों लेते हैं? मैं प्यार के अंदर फेल हो गया, मैं एग्जाम के अंदर फेल हो गया, मैं किसी और मामले के अंदर फेल हो गया, उसको भुलाने के लिए ड्रग्स ले रहा हूं। ये साइकोलॉजिकल डिजार्डर्स है, इंसान परेशान हो रहा है। क्यों? कि अल्लाह ने जो जिंदगी का तरीका बताया है उसको छोड़ने की वजह से, इंसानियत को भूलने की वजह से, अखलाक को गिराने की वजह से तमाम चीजें हो रही है। फिर इंसान की अखलाकियत का ये कैसे मुमकिन है, इसको कैसे हम लोग ये करना चाहिए? तो सबसे पहले जना कि रब्बे कायनात ने सारे जहां को इंसानियत और हक की बुनियाद पर बनाया, इस बात को मानो। रब्बे कायनात ने इस पूरे कायनात को, इस पूरे जहां को किसकी बुनियाद पर, ऑन द विच बेसिस, बेसमेंट क्या है, किसके वजह से? इंसानियत और हक के बुनियाद पर बनाया। अल्लाह ताला का हर अहकाम के अंदर इंसानियत छुपी है, हर चीज के अंदर अल्लाह ताला जो भी इबादत आपको सिखाता है, जो भी अल्लाह के राह में जो अहकामात सिखाता है, जो फराइज है, ये तमाम चीजों के अंदर इंसानियत छुपी है, अखलाक छुपे हैं, एक दूसरे को फायदा देने की चीजें हैं। अल्लाह ज़कात का हुक्म देता है, ज़कात किसको देते हैं? अल्लाह को तो नहीं देते, हम बंदोही को देते हैं। मदद लोगों की करते हैं, कुर्बानी का गोश्त लोगों में बांटते हैं। अरे इसके अंदर इंसानियत है। बताइए दुनिया के अंदर इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब है जिसके जो ईदें होती हैं, जिसके त्योहारात होते हैं, जिसके फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें गरीबों को ही ज्यादा हिस्सा दिया जाता है, गरीबों को ही मुकाम दिया जाता है? बताइए कोई ऐसी कौम है, बताइए कोई ऐसा मजहब है? हमारी खुशी से ज्यादा हम दूसरों को देखकर खुश होने की दावत इस्लाम हमें देता है, किसी को तकलीफ देकर नहीं। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अल-हुजरात में फरमाता है, लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी, तुमको दुनिया के अंदर फैला दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। क्यों ये जातुलू, ये मतालू, ये क्यों आए हैं? तो ताकि हम एक दूसरे को पहचाने, रिकॉग्नाइज करें। हम सुबह इंसान हैं लेकिन अपना नाम क्यों रखते हैं? अब्दुल्ला, रहमान, रहीम, फला फला क्यों रखते हैं? अरे इंसान बोल तो उन्हें भी देखता, पूरे लोगों पलट को देख डालते, सुबह इंसान होने से एक नाम रखे, क्यों? आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आज जो मजहबें फैले हैं, ये मजहबों को अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इसको ऐसा किया है, लेकिन ये क्यों है कि आप एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें। फला देश वाले, ये देश वाले, ये गांव वाले, ये स्टेट वाले, ये सब तमाम चीजें क्यों आई हैं कि आप एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे पर जुल्म करें, फलाने स्टेट में रहने वाला बहुत बड़ा है, फलाने गांव में रहने वाला ही बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। कहीं कुरान में लिखा है सऊदी के अंदर, मक्का के अंदर जो पैदा होते हैं वो जन्नती है, कहीं है कुरान में? नहीं है। दुनिया के अंदर किसी कोने में भी अल्लाह का कोई बंदा पैदा होता है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है तो वो जन्नती है।
सऊदी में भी पैदा होता है, मक्का में मुहतरमा में भी पैदा होता है और बुराई करता है तो वो दोज़ख में जाता है। अल्लाह की ज़मीन पाक है तो हमें पाक होना चाहिए, ज़मीन तो पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे हज में फरमाया, लोगों खूब सुन लो, सबका खुदा एक ही है, सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। आज कोई भी एक दूसरे पर फौकियत हामिल नहीं है, बढ़कर नहीं है, आप सब इक्वल है। जिसका तकवा सबसे उम्दा होगा वही तुम में सबसे बेहतर होगा। जो अल्लाह से ज्यादा डरता है वो तुम में से बेस्ट बोले। अब हम क्या बोल लेते हैं? हमारा ओहदा, हमारी ताकत, हमारी खुव्वत, हमारी नौकरी, हमारा पैसा, हमारा रंग, हमारा सेहत, हमारी जिस्म को देख के मैं बड़ा बोलते हैं। हालांकि नमाज में सिखाया जाता है बार बार अल्लाह अकबर, नॉट अना अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। तो इसी बात को अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका तकवा सबसे उम्दा होगा वही तुम में सबसे बेहतर होगा। फैसले करते वक्त अदल कायम रखो, खवानीन की अमल आवरी में मसावत का एहतमाम न करो और औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, उनके साथ हुस्न सलूक का मामला रखो। ये तमाम चीज़ें क्या है? ये अखलाकी है। नमाज, रोज़ा, ये तमाम चीज़ें हैं। नमाज तो पढ़ता है जाकर बीवी को मारता है, नमाज तो पढ़ता है वहाँ धोखा देता है, नमाज तो करता है रिश्वत लेता है, फिर इसकी नमाज क्या नमाज? नमाज तो इसके अंदर शर्म हया सिखाती है। नमाज पढ़ने की वजह से बेहयाई से रोकती है नमाज। नमाज भी पढ़ता है, इसके अंदर बेहयाई नहीं, शर्म नहीं, पैसा लेते हो शर्म नहीं, बुराई करते हो शर्म नहीं, जिना करते हो शर्म नहीं, झूठ बोलते हो शर्म नहीं, बीवी पे जुल्म करते हो शर्म नहीं, फिर इसकी नमाज नहीं है। नमाज से कोई फायदा नहीं होगा। इसी नमाज से, नमाज से पढ़ने की वजह से हमारे अंदर शर्म ना आए कि ये काम कर रहा हूं, अल्लाह मुझे देखता है। शर्म पड़ना इंसान के सामने इंसान शर्म पड़ता। खड़ को मूतरे के वास्ते चारों देखते हो को नहीं देखते, जागा कहाँ की जागो, पेशाब करता नहीं करता। इंसान से इंसान को जो शर्म है, अल्लाह के मामले में शर्म नहीं है। नौज़ुबिल्लाहि मिनज़ ज़ालिमीन। कितना बुरे हालत के अंदर, कितनी बद अखलाकी के अंदर, कितनी इंसानियत हमारी गिर गई है। अल्लाह का खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। कितने लोग हैं, कितनी गारंटी, रात को सोते हैं, सुबह की कोई गारंटी नहीं। करोड़पति भी चले जाते हैं, फकीर भी चले जाते हैं। अल्लाह के हाथ आए हैं, अल्लाह के पास सब चले जाएंगे। इस जिंदगी एक इम्तिहान है, इसके अंदर हमें अल्लाह को जवाब देना है। अजीज साथियों, और तुम्हारा खून, तुम्हारे माल एक दूसरे पर हमेशा के लिए हराम कर दिया गया है। कोई किसी पर जुल्म ना करे। ये तमाम चीजें अल्लाह के नबी ने हमें बताई हैं। और इंसान का दर्जा और उसकी जान की अहमियत क्या है, हमें कितनी अहमियत देता है इंसानियत के अंदर। अल्लाह ताला बनी इसराइल के अंदर कहता है, और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला कहता है कि इज्जत आज समाज के अंदर इंसान को, पूरे जानवर सब भी है, इसमें गुलाम को इतनी इज्जत कहीं को नहीं है, इंसान कुछ कहीं को इज्जत है। पूरे मखलूक को इन्होंने कंट्रोल में रखने को चलाता है। एक छोटा इंसान, कमजोर, हाथी बहुत बड़ी ताकत वाली नहीं, वैसे हाथी को ऊंचा जो जिराफ है उसको, तमाम चीजों को इन्हें कंट्रोल करता है। उतनी ताकत कौन दिए? अल्लाह ताला दिए। और फिर अल्लाह ताला सूरह माइदा के अंदर फरमाता है जान के सिलसिले में, जिसने किसी इंसान को खून के बदले जमीन में फसाद बर्पा करने की वजह के अलावा किसी शख्स का कत्ल करता है तो गोया कि उन्हें पूरे इंसानों को कत्ल कर दिया। और कोई शख्स किसी की जान की हिफाजत करता है, किसी की जान को बचाता है, कि गोया उसने पूरे इंसानियत की जान को बचा लिया, पूरे इंसानों को बचा लिया। इससे बढ़कर मजहब क्या हो सकता है? एक मर्डर पूरे इंसानों को मर्डर करने का बराबर का यहाँ पे सजा इस्लाम में दिया जाता है। और एक इंसान की जान बचाने का मतलब पूरे इंसानों को जान बचाने को वहाँ पे उसको जजा उसको दिया जाता है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इंसानियत का सरचश्मा, इंसानियत का आला मुकाम, इंसानियत की कदर करने वाला मजहब इस्लाम से बढ़ के और क्या हो सकता है? हमें यहाँ गौर करने की कोशिश करना चाहिए। इस्लामी अखलाक के तालीमात की रहनुमाई के अंदर देख ले, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, मगर जो लोग सूद खाते हैं आन का उनका हाल इस शख्स की तरह है जैसे कि उसने शैतान ने उसे छू कर बावला बना दिया। जो सूद हम खाते हैं, जो इंटरेस्ट हम खाते हैं, मुसलमान होने के बावजूद भी जो मिद्दी खाते हैं, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की बात को सुनिए। अल्लाह ताला कहता है ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह शैतान ने छू कर दीवाना बना दिया। अब वो दीवाने हो गए पैसे के, अल्लाह के दीवाने वो नहीं है, अल्लाह के दीवाने नहीं है। उनके दिल के अंदर से रहम चले गया, इंसानियत चल गया, वो खट्टर होते हैं। कोई खर्च लेता है तो कितना भी अपना भाई भी हो, अपना रिश्तेदार भी हो, बहन भी आती है, भाई भी आता है, मैं परेशान में हालत हूँ, मुझे चंद पैसों की जरूरत है, तो वो भाई पूछता है, वो बहन पूछती है कितना इंटरेस्ट आप देंगे, कितना रेट मुझे देंगे बताइए। आप मरते हैं तो मरिए, आप रोते हैं तो रोइए, आप जलते हैं तो जलिए, बताइए कि मैं आपको जो पैसा दूंगा उसमें कितना आप मुनाफा बढ़ाकर मुझे देंगे। ये इंसानियत हमारी रह गई है। नौज़ुबिल्लाहि मिनज़ ज़ालिमीन। साहबी रसूल, अंसारी साहबी, दुनिया की लज्जतों में हम गिर गए, ये तमाम चीजों को छोड़कर जाना है। अल्लाह के नबी बैठे हैं, जंग चल रही है, एक साहबी आके थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, अभी आए,
آ کے بیٹھ کے کھجورا لے کے تھوڑا گچا کھجورا کا لے کو کھاتے ہیں. کھاتے کھاتے ان کو ڈاؤٹ ہے, اللہ کے نبی سے پوچھے, اللہ کے نبی اگر میں اس جنگ میں جاؤں اور مارا جاؤں, شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ آپ کو جنت دے گا. تو صحابی نے, انصاری صحابی نے کہا تو پھر کیوں دیر کروں؟ جب اللہ مجھے جنت دینے والا ہے تو یہ کھجور کھانے کا وقت بھی میں کیوں برباد کروں؟ اس صحابی رسول نے کھجور کو نیچے رکھ دیا اور گئے جنگ میں اللہ کے نام پہ وہ شہید ہو گئے, کیونکہ یقین تھا کہ جنت ان کو ملنے والی ہے. اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے. یقین جو سعودی جاتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ ٹیمپرری پلیس ہے, مجھے پھر ہندوستان جانا ہے, تو ایک ایک پیسہ وہ ہندوستان کو بیچتا ہے, وہاں پہ وہ نئی بلڈنگاں نہیں بنتا, انہیں اس کو معلوم اس کا پلیس وہ نہیں بول کو. پھر یہ انسان کو, یہ مسلمان کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی اللہ کے پاس ہے, آخرت میں ہے. تو پھر یہاں ہمیں جمع کر کیوں رکھتے ہیں, اللہ کے پاس کیوں نہیں بیچتے؟ یاد رکھو اللہ کے بینک میں جو جمع کرتا ہے اس کے اندر دھوکہ نہیں, اس کے اندر نقصان نہیں, اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم یہاں جمع کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے صلاحیتوں کو, پیسے کو, طاقت کو, قوت کو. دین کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹائم مل گیا تو تھوڑا دین کا کام کریں گے بولتے ہیں, کیا تو بچ گیا تو 1 روپیہ دیں گے بولتے ہیں. فریش ہونے نکال کو دینے والے ہم لوگ نہیں ہیں. یہ ہماری حالت ہوگی. انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول, جنگ احد کے دوران میں, جنگ کے درمیان میں, بیچ میں بولے, کس سے؟ ابن معاذ سے. کہا معاذ اگر میں اس جنت کے اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں تو کتنا اچھا ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ احد کا جو پہاڑ ہے, احد کے پہاڑ کے اس سائڈ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ دوسرے صحابی کو بات سمجھ میں نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں, بس وہ کہہ کے وہاں سے غائب ہو گئے, پھر دکھے نہیں. جنگ چلتی ہے, صحابی اب بھی کہ بولے نا کہاں گئے بول کے نا ڈھونڈ لیتے ہیں, نہیں ہے. پورا جنگ ختم ہو گیا. پھر جنگ کے بعد جو لوگ شہید ہو گئے ان کے لاشوں کو لایا جاتا ہے, ڈھونڈ کر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو انس ابن نضر کا لاش دکھتا نہیں ہے. ایک باڈی ملا, باڈی کے اندر 80 مارا بڑکو ہے, 80 طرح سے ان کے اندر باڈی کو وہاں پہ تکلیف دی گئی. اور ان کی بہن کو لاش کو پہچان سکے نہیں, باڈی کو اتنا دشمنہ مارے. انہوں چلے گئے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے واسطے, اور خالی انگلیوں کے فنگر پرنٹس کو دیکھ کو انہوں میرے بھائی بول کو بہن روتے ہوئے پہچانی, بہن پہچانی یہ میرے بھائی ہے بول کے. باڈی اتنا وہاں پہ رش کر دیا گیا تھا, کرب کر دیا گیا تھا. کیوں؟ جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے. وہ صحابہ جنت کو آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے, ان کو یقین تھا. آج ہم ہے کہ پوری دنیا کے پیچھے, دنیا کے محبت کے پیچھے پڑ کے ہمیں بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسانیت نہیں سکا, محبت نہیں سکا, رحم نہیں سکا. تمام برائیاں جو غیر مسلمانوں میں ہیں آج ہمارے اندر بھی آ گئے ہیں. عزیز ساتھیوں, اس سے بچنے کی کوشش کریں. یہ شراب اور جوا, یہ آستانے اور پانسے, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں جو دنیا کے اندر ہے. تمام چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کیجئے. اور سورہ مائدہ کے اندر کہا, سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا گیا اور زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو کیونکہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے, برا کام ہے. زنا عام ہوتے جا رہا ہے. چاہے آج ہم اپنے گھروں کے اندر بڑی بڑی دیواریں بنا لیں, دروازے بنا لیں, کچھ بھی بنا لیں, یاد رکھیے یہ موبائل جو ہے یہ سیکرٹ ونڈو ہے. یہ سیکرٹ ونڈو کے ذریعے سے آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے, آپ کا گھر والا کوئی باہر جا سکتا ہے. اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے, اس ٹیکنالوجی کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے. اس کا بھی جواب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے. تو عزیز ساتھیوں, بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں انسانیت یاد دلانے کی کوشش کرتی ہے اور ہمارے اندر اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ قرآن کے ذریعے سے اخلاقیت کے متعلق انسانوں کو خوب رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے, سن لیجئے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے. کھلا بولتا ہے اخلاق کا تو یہ بیہیویئر, منچی نڈوڈیکا, منچی ویکتتوم کیا ہوتا, کوئی آدمی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. خطبہ سنتے, ہاں بڑا بولے لو آدمی, تمہیں بھی بولو. انہوں کیا کی کرے, ہاں بڑا کرے لو ہمیں. مذاق اڑاتے نہیں اڑاتے؟ انہوں اتنے غریباں کو دیے, ہاں کئی دیے کہ مجھے معلوم. ارے کئی دیے کہ اللہ دیکھ لیتا, ان کی نیت انہوں اللہ دیکھ لیتے. تم ہو سکے تو اس سے بہتر کر کے دکھاؤ. مذاق اڑانا دین کے کام میں یا کسی اور میں, انہیں گڈھا ہے, اونچا ہے, بڑا غریب, انہیں بڑا بولے لے, بڑا کرا لے, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بولا اگر تم مسلمان ہے تو کسی کے بارے میں برا مت کہو, اپنی زبان کو گندا مت کرو. گندی زبان اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں 2 چیزوں کی ضمانت تم سے مانگتا ہوں, 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دو, ایک زبان
اور آپ کی شرمگاہ، یہ دو چیزیں آپ کنٹرول میں رکھیں گے، اس کی ضمانت آپ دیں گے، اس کی گارنٹی آپ دیں گے، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی۔ زبان اور شرمگاہ کی دو چیزوں سے جنت کو لنک رکھ ڈالے اللہ کے نبی۔ یہ دو چیزیں آج غلط میں استعمال ہوتے ہیں، سب سے زیادہ زبان۔ کیا بھی نا میں کیا بولوں بھائی کہتا، خالی زبان ہی باہر آپ کو خالی بول رہا ہوں، اندر چل جاتی پورا باڈی لاتا کھالتا۔ زبان بہت اچھی رہتی، صبح انسان اٹھتے کہ یہ زبان کو پورے جسم کے باڈی کے پارٹس بولتے کہتے اے زبان صبح ہو گئی، ہمیں سب بھی تیرے اوپر ڈیپینڈ ہو کو ہے، تو اچھی رہے تو ہمیں سیف ہے، تو بری ہوگی تو ہمیں گئے کہتے کہتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صبح اٹھتے کہ پورا باڈی کے پارٹ زبان کو پکار کو بولتے کہتے ذرا کنٹرول میں رہا تو بول۔ آج اسی زبان سے برائی ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہتر ہو، تمہارے سے انہیں بہتر ہوں گا اللہ کی نظر میں، تمہاری نظر میں انہیں چھوٹا دکھتا، اس کا کام چھوٹا دکھتا، اس کے خیرات چھوٹا دکھتا، اس کی محنت چھوٹی دکھتی، لیکن اللہ کی نظر میں انہیں بہت بڑا ہوں گا، تمہیں معلوم نہیں۔ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، کامنٹس کرنا سمپل انہیں کامنٹ کرتے رہتے ہمیں، اور نہ ایک دوسرے کے کو برے القاب سے یاد کرو، نک نیمز رکھتے نا ہمیں، انہیں رے گڈا رے، گھیرا ہنکی والا رے، بولانا رے، موٹا رے کو نام رکھتے۔ اور ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہے، بولتا اللہ تعالیٰ، ظالم ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی ایسا نہیں کرنا، یہ اخلاق نہیں، مورل ویلیوز نہیں، انسانیت نہیں، کیونکہ اللہ بولنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سنے تو یہ ظلم ہے، بولتا اللہ تعالیٰ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، گمان بھی زیادہ کرو لوگوں، یہ ایک دوسرے کو کیا بولتے ہیں اسپائی کرتے بھی پھر کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ، انہیں کیا کرتا ہے کہ انہیں کیا کرتا ہے کہ کتنا دیر صبح ہوئے تو یہ ڈسکشن، میری زندگی کیا ہو، میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں کی، میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں کی، میری خیرات قبول ہوئی کہ نہیں کی، میرا زکوٰۃ اللہ لیا کہ نہیں کی، کو ہمیں وہ رونا، سامنے والوں کو دیکھ کر روتے ہیں، انہیں کیا کرتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے۔ ہم کو کہتا اللہ تعالیٰ وہ پوچھا کیا ہو، ہم کو کہتا والنٹیئر بنایا کیا ہو، یہ وارڈ کے تمہیں والنٹیئر ہے، سب کے بارے میں تمہیں کو اللہ رپورٹ لیتا ہوں، میں تمہارے بارے میں چھوڑ ڈالتا ہوں، بول اللہ بولا نہیں، ہمیں خود کے والنٹیئر، ہمیں خود کا فارم ہمیں بھرنا، خود کے رپورٹس ہمیں بھرنا، یہ ہمیں پورے وارڈ کے لیے والنٹیئر نہیں بنایا گیا جیسا آج کے والنٹیئرس ہے۔ یاد رکھیے ہم خود کے والنٹیئر ہیں، ہم خود کے سیکورٹی گارڈ ہیں، ہم ہماری حفاظت کریں، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی چند احکامات بتاتی ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا، رکھتے نا۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں اس سے بڑی سچی بات کیا ہو سکتی، انسان سمجھتا میرے ترازو میں اللہ تولتا نا عمل کا ترازو، اچھائی برائی کے اندر ہمیں سمجھتے میرا نماز وزن ہوتا ہوں گا، میرا روزہ وزن ہوتا ہوں گا، میرا زکات وزن ہوتا ہوں گا، بے شک وزن ہوتے اس کا بھی وزن رہتا، لیکن سب سے زیادہ وزن کیا چیز رہی تو پلہ نیچے اتر جاتا معلوم، ڈاؤن ہو جاتا معلوم، اخلاق بولے اللہ کے نبی۔ می منچی نڑوڑی کا اللہ کے نبی کے پاس آ کے کسی نے کہا اللہ کے نبی ایک عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، فرض بھی پڑھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، سنت بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، عبادت گزار ہے، بہت بڑی عبادت گزار ہے، لیکن منہ کھولی تو لوگ اس کے منہ کے زبان کے زورے سے ڈر کو بھاگ جاتے۔ اللہ کے نبی بولے یہ بے شک دوزخی ہے، بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کسی عورت کے بارے میں کہا یہ زیادہ نماز صرف فرائض پڑھتی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا، غریب محنت کر لینا انہیں، صرف فرائض نماز پڑھتی، فرض نماز پڑھتی، زیادہ عبادت کرنے ٹائم رہتا نہیں، لیکن منہ کھولی تو بیچارے لوگ آنکھ میں جم جاتے، اتنا پیار سے اتنا دین اچھا سمجھاتی، بولے تو یہ بے شک جنتی ہے۔ بولے سوچو ہمارا دماغ کیا ہو گیا ہے، ہماری عبادت کا مجموعہ کیا ہو گیا ہے، صرف چند چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اصل وہ عبادتوں کے ذریعے سے، نماز کے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، زکات کے ذریعے سے ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں، ہمارے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے، اچھے کیریکٹر نہیں آیا، کنڈکٹ نہیں آیا تو پھر ہم مسلمان نہیں ہے، پھر ہمیں جنت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا میں صرف اور صرف بھلائی ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں دیکھیں گے آپ برائی ہوگی، یاد رکھو دنیا کی پوری عورتیں لگی ہو جائے، دنیا کی پوری عورتیں لگی ہو جائے، لیکن پھر بھی مسلمان مرد کو یہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تیری نظروں کو نیچے رکھ، تیری نظروں کو نیچے رکھ۔ یاد رکھو پورے دنیا کے مرد اندھے ہو جائے، پورے دنیا کے مرد اندھے ہو جائے، پھر بھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم پردہ کرو۔ یہ حیا ہے، اس بے حیائی سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، یہ اخلاق ہمارے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کی کمزوری میں، کسی کے تکلیف کے وقت میں اسے کیسا لوٹ لینا، میں ان کی تکلیف میں ہے بیچارہ، گھر بیچتا ہے، کیا کرتے بھائی صحیح بولو، آخری بات بول کے ختم کر دیتا ہوں۔ کہاں کی خرض ہے، گھر بیچتا ہے، کیا کرتے عزت دیتا، عزت دیتا، معلوم آپ کو مارکیٹ میں کتنا ویلیو ہے کہ وہ سینٹ کتنا کی، وہ گھر کتنا کی معلوم، لیکن اس سے زیادہ کیا معلوم ہو گیا، بیٹی کی شادی کرنا ہے رہے، انہیں بیماری ہے رہے، اس کی جوڑوں کو کیا کی ہے نہیں، بیچارہ آپریشن کرانا، یہ ٹائم رہے 10 کا 5 پوچھ،
क्या बेचारे को लूटते। ये मुसलमान ये हराम है बोलते हैं अल्लाह के नबी, उसका माल उसका खून तुम्हारे ऊपर हराम है बोलते हैं, हमें हराम बल को देते, 1 रुपया उसे देने का जाको घर कहीं को बेचता रहे। 4 मुसलमान हमें खानदा देखो तुझे खर्च देते रहे, पहले बीवी का इलाज करा रहे, तेरी बेटी का शादी कर रहे, नहीं जिंदे को कौन भी मदद करते नहीं, मर गया सो मुर्दे को मारे ढकलने को खानदा देते, तू हट रहे दिया सवाल देते रहता, क्या चीज सवाब। अरे मर गए वाले को खानदा दिए, उसमें 10% तो जिंदे को खानदा दिए, तो आज मुसलमान ऐसा रहते नहीं था, खुद हमें कामयाब होकर दूसरों को रास्ता बताते था। अजीज साथियों, वक्त की कमी है, ये बड़ी तकलीफ की बात है कि वक्त का भी हमें एहतमाम करना है, लेकिन फिर भी क्या है, जब दीन की बात होती है, जुमा के खुतबे होते हैं, कुछ इज्तिमा की बात होती है, तो हमें टाइम याद आते रहता। कभी कभार खुतबा अच्छा नहीं है तो भी बोर लग को टाइम याद आता, लेकिन ज़्यादा अक्सर लोग परेशान होते रहते। लेकिन जब नमाज की वक्त होती, अज़ान का वक्त होता, फिर भी हम बिरयानी की दावत में वहाँ खड़को रहते। जब कुछ भी तकलीफ होता नहीं, कितना देर लगे तो भी खा को जाना, रुमाली रोटी लपट को जाना हमें मुंह में, वो कबाब कतर को जाना नहीं, जब कुछ भी टाइम दिखता नहीं हमको, दुनिया में है, शॉपिंग में है, कहाँ की ऑफर दिया, रिलायंस वाला दिया, नमाज सब भी कुछ भी याद नहीं रहते। लेकिन जब अच्छे काम को आते, जब नमाज भी याद आती नहीं तो और वक्त भी याद आ जाता। ये धोखा है शैतान का। अजीज साथियों, प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो। हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा, हम अपने आप को नहीं बदलाएंगे तो फिर कौन बदलाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें हमारे सामने आई है इंसानियत के लिहाज में, इंसानियत के सिलसिले में और अखलाक के सिलसिले में, इसके ऊपर सुनना कहना नहीं, बस पर ऊपर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इंसान बन के जीने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अखलाक के साथ, अच्छे कंडक्ट के साथ, मोरल वैल्यूज़ के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए दूसरों को एक नमूना रोल मॉडल मुसलमान बन के दूसरों को बताने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।